مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ سورہ قصص اللہ نے شروع کی ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک طور پر۔ قرآن میں بہت زیادہ بیان کیا ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے۔ ظاہر ہے اللہ جب ایک چیز کو بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار یہ واقعہ سنیں، کیونکہ عبرت کی جتنی باتیں ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہیں شاید کسی اور واقعے میں اتنے اسباق نہیں ہیں۔ کس طرح سے اللہ مہلت دیتا ہے نافرمانوں کو، کیسے اللہ خفیہ تدبیریں کرتا ہے ظالموں کے خلاف، ظالموں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آج دور ہے اسباب کا، مادہ پرستی کا، ہر چیز کا سائنٹیفک ثبوت چاہیے، کیلکولیشن، کیلکولیٹر، کیلکولیٹ کرتے ہیں نا ہر چیز کو، یہ ہوگا تو پھر کل یہ ہوگا، پھر پرسوں پھر یہ ہوگا۔ تو اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کچھ اور، تو ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تبلیغ والے ایک لفظ کہتے ہیں، ناکامی کے نقشوں میں کامیابی، نقشوں سے لگ رہا ہوتا ہے، کیلکولیشن بتا رہی ہوتی ہے غلط ہو گیا، لیکن اللہ ان نقشوں میں کیا کر دیتا ہے؟ کامیابی۔ تو یہ واقعہ اللہ نے شروع ہی عجیب انداز سے کیا، ان فرعون علا فی الارض، زمین میں فرعون نے سرکشی کی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور اپنے ماتحت رعایا کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، یہ نہیں کہ آپ ان کو کیا کر دیں؟ ڈیوائیڈ کر دیں، لیکن اس نے ڈیوائیڈ کر رکھا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو کمزور بنایا ہوا تھا، بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہاں کے نیشنل ہو چکے تھے، مگر آج بھی دنیا میں ایک نمبر نیشنل اور دو نمبر نیشنل، یہ وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور چونکہ حق پرست ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں۔ فرعون کو ڈر تھا کہ جو ظلم کا نظام ہوتا ہے اس کو خطرہ حق پرستوں سے ہوتا ہے، اپنے جیسے باطلوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تبھی تو آج مسلمان سب سے کمزور ہیں، دنیا میں پٹ رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کا تانا کس کو دیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو، حالانکہ بیچارے تو دہشت گردی کا شکار ہیں پوری دنیا میں، لیکن ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک دین ہے، باقی دنیا میں کسی کے پاس کوئی سوچ اور نظریہ بچا ہی نہیں ہے۔ حق اور باطل کی ڈیفینیشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کسی ایتھیسٹ کو میرے سامنے بٹھا دو، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں اس سے صرف یہ پوچھوں گا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن۔ قیامت آ جائے گی، وہ اچھے کی کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو جب اچھے کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہے، اچھائی کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہے، تو اچھے کی ڈیفینیشن کہاں سے پتہ چلے گی؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے پھر۔ ابے جب اچھائی کو نہیں ڈیفائن کر سکتے تو جس میں اچھائی ہوتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے نا، تو جب اچھائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں یہ اچھائی ہے یا نہیں ہے؟ پھر جب نہیں ہے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ حالانکہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف انسان، ایک اچھے اور ایک برے، تو برائی کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اس لیے آج سے 100 سال پھر وہی اس طرف چلا جاؤں گا میں، چھوڑو ابھی، ہم پھر یہ واقعہ رہ جائے گا ہمارا نا، ہماری اپنی تقریر زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا تھا؟ یستضعف، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، یہ 2 نمبر اور یہ 1 نمبر۔ اپنی قوم کے جو لوگ تھے غیر مسلم، اس کو خدا ماننے والے، ان کو بڑے اچھے اچھے عہدے دیے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کا جج بنایا ہوا تھا، کسی کو چیف آف آرمی بنایا ہوا تھا،
کسی کو اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنا ظلم کہ اس کو جب خطرہ ہوا کہ نسل ان کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, نسل ان کی, کیونکہ مذہبی لوگوں کی نسل ہمیشہ زیادہ اسپیڈ سے بڑھتی ہے, کیونکہ وہ یہ فیملی پلاننگ کے نظریات سے متاثر نہیں ہوتے. اور اگر کوئی مذہبی آدمی متاثر ہے تو مذہبی ہے نہیں, وہ ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اس نے دین کا, اس کے دل میں توکل, اللہ پہ اعتماد اور صحیح حدیث کی ویلیو اس کی نظر میں ہے نہیں. ابھی میں نے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کا انٹرویو لیا, انہوں نے بتایا, میرا آن دا ریکارڈ موجود ہے میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پر, کہ جو بریسٹ کینسر ہے نا اس کی ایک بڑی وجہ لڑکیوں کی دیر سے شادی بھی ہے, نسل کو روکنا بھی ہے, سمجھتے ہو, تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو نیچر سے لڑو گے نا برباد ہو جاؤ گے, فائدہ نہیں ہوگا. خیر, تو فرعون نے کیا کرنا شروع کیا نسل کم کرنے کے لیے نا, کیونکہ اس کو پتا تھا, اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ جس قوم کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے پاورفل وہی ہوتی ہے, وہی پاورفل ہوتی ہے. تو فرعون نے کیا کیا, اب فیملی پلاننگ کے طریقے تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ ان کو تمیز سے فری میں خواتین گھروں میں گردش کرتی اور ان کو سمجھاتی تمہارے وسیع تر مفاد کے لیے 2 بچے ہی اچھے. ایکچولی ایجوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے, کنوینس کا خرچہ, پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت, یہ ٹوپی ڈرامے فرعون کو نہیں آتی. یہ آج کل کے فرعونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ, کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے, بدنامی بھی نہ ہو. تو فرعون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا, بھائی پیدا ہونے سے تو روک نہیں سکتے ہم, یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں. ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھیں, بنی اسرائیل میں 4 سے زیادہ شادیاں الاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ذبح کر دو, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو, لڑکوں کو قتل کر دو. کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے, لڑکوں سے. مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی. اور کسی نے اس کو بتا بھی, کوئی نجومی نے ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا تھا, خوب سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں نجومی نے فرعون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. نجومیوں کو ککھ بھی نہیں پتا ہوتا. کسی نجومی نے بتایا ہوتا نا, فرعون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا, اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے. اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو, جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے, وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا. تو یا تو فرعون کو خواب آیا تھا یا اس کو ویسے ہی خطرہ تھا کہ مجھے خطرہ کس قوم سے ہے. عین ممکن ہے اس سے اندازہ لگایا ہو کہ ہمیشہ لیڈر اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر میں کہاں تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے نا, تو لیڈر ہمیشہ اس قوم میں. تو مجھے خطرہ اسی قوم میں کوئی لیڈر پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ بعض قومیں اچھی ہوتی ہیں لیڈر سے محروم. لیڈر اگر قوم کے پاس نہیں ہے تو کتنی اچھی قوم ہو, بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے جیسی ہم لوگوں کی حیثیت ہے, سمجھتے ہو. لیڈر خاندانی مل جائے تو قوم بھی خاندانی بن جاتی ہے پھر. لیکن خاندانی لیڈر کی سلیکشن کے لیے پہلے سے تھوڑا بہت خاندانی ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے. تو ہمارے ایک استاذ تھے, وہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ ایک شاگرد اپنے استاذ کے پاس آیا, کہنے لگا اگر آپ میرے استاذ نہ ہوتے نا میں آپ کو اتنی گالیاں دیتا, لیکن آپ چونکہ میرے استاذ ہیں اس لیے میں احترام کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تو نے میرا بیڑا تو غرق کر ہی دیا ہے. تو زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا خیر, تو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اچھا فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا کوئی, بنی اسرائیل میں ایسا, یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے. درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا نا, وہ جو چمچے ہوتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا, اتنا ظالم, جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتا. ذبح کر, کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں. قرآن کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. واقعی بڑا فسادی تھا وہ. ونرید, الفاظ دیکھو قرآن کے, ہم نے ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں, ہم اس پر احسان کریں.
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ، ظلم سے بچا لے گا، یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا فرعون کے دل میں کچھ رحم آئے گا، یہی ہو جائے گا نا؟ نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کایا پلٹ دیں. نجعلہم ائمۃ، زمین کا امام ان کو بنا دیں ہم. حکومت کس کو دے دیں؟ ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، اور زمین صرف حکومت نہیں، زمین کی باغ ڈور، مضبوط خلافت، مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں. الیکشن والی حکومت نہیں کہ 5 سال میں پھر ڈر لگا رہے کہ دوبارہ فرعون اگلے الیکشن میں جیت جائے. وَنُمَكِّن، تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ، ایسی پاورفل حکومت کہ اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچا وزیر تھا، وہ اور ان کا جو لشکر تھا، ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی، ہم ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے. کیسے اللہ نے انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا. کتنی مبارک ماں ہیں، قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے. موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی. عورت کی عزت میں اس کی اولاد، اس کے شوہر، اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے. اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دیا؟ رشتے سے آزاد. کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا، بس آزاد زندگی گزارو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلاتی رہے. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھیں، ولی اللہ تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے، لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا. یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی، یہ بیان نہیں کی جا سکتی. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. ڈالے گی کہاں؟ دریا میں، لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے، بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے. تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا، اور جس سے بچانا چاہتے تھے وہ صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا. وقالت امرأۃ فرعون، جب وہ صندوق کھولا گیا، لایا گیا فرعون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملا ہے، نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا، دربانیوں نے بھی دیکھا. اب ان کو نہیں پتا تھا، اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے، شہید کر دیتے. قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی، واللہ عالم، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتا چلا کہ نکلا کہاں ہے یہ بچہ، فرعون کے محل میں، تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد امی موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی. مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا، وہ سمجھ جاتے تو بنی اسرائیل کی ہیں. لیکن ماں نہیں کیسے بتائے ان کو، تو ویسے ہی کہ بھی میرے دشمن کی گود میں کیوں پل رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے
ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو. مائیں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہیں نا جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان. جیسے آج کل عدالتی کھلے لے لے کے نا گھر بیٹھ جاتی ہیں, بعد میں جب پتہ چلتا ہے نا وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے, پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے, اتنی بیٹھ چکی ہوتی ہے, وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے. یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خلا کے کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں, مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ عورت کی طبیعت میں جلد بازی میں شوہر نے کہیں غصے میں تھپڑ لگا دیا, فوراً جا کے خلا کی ڈگری لے لی, پھر بعد میں خیال آیا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے, وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچھتاتی ہے. بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی خلوں سے, لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی 8-10 سال پرانی بات, اس آواز کو دبا دیا گیا. تو ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں, اچھی باتوں کو ہماری اسمبلیوں میں الحمدللہ کبھی بھی, اور اس سے بڑے بے وقوف ہم لوگ ہیں, ابھی پھر مجھے غصہ دلاؤ گے تم لوگ. اچھا خیر, تو بھائی قرآن کیا کہتا ہے, قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ میرا بیٹا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے لولا ربطنا علی قلبہا, ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا. کچھ آپ اللہ کے لیے کرو, کچھ اللہ بھی آپ کو صبر کی توفیق دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے مضبوطی سے ان کے دل کو کیا کر دیا, گویا رسی سے باندھ دیا کہ بے قابو نہ ہونا. قرآن کہتا ہے وقالت لاختہ, جب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ, اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل. اللہ کے کہنے پہ میں ڈال تو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں, پیچھے پیچھے چل. فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون, موسیٰ کی بہن چپ کے اس صندوقچے کو دیکھتی رہیں, فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ اگر فرعونیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتے بھئی اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے, تو وہ سمجھ جاتے یہ اس کی رشتہ دار ہے, بہن ہے, اور بچہ پتہ چل جاتا کہ کس کا بیٹا ہے یہ. تو قرآن کہہ رہا ہے لاشعوری طور پر نا, اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی نے جب مشورہ دیا نا اس کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا بالکل آپ کا مشورہ سر اور آنکھوں. سمجھتے ہو, سمجھ تو گئے ہوگے آپ لوگ. اب کیا ہوا کہ جی وحرمنا علیہ المراضع من قبل, ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا. حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. فقالت, اب ظاہر ہے بچہ تو مر جائے گا. حضرت موسیٰ ظاہر ہے پیغمبر تھے, اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی, ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی, فرعونیوں کے دل میں محبت ڈال دی. بچے پر پیار اتنا آ رہا تھا سب کو, اتنے خوبصورت, اتنے حسین. تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے. اب پریشان ہے بھائی, بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. شکر ہے اس وقت تک پاؤڈر کا دودھ ایجاد نہیں ہوا تھا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پاؤڈر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. پاؤڈر سے اچھا ہے بھینس کا پلا دو اپنے بچوں کو, شاید کچھ بن جائے. خیر, میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف. وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم, اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلی گئی دربار میں, کہنے لگی بھائی وہ ایک خاتون ہے, میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے. ایسے کچھ گول مول کر کے نا, تاکہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں. اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا, کتنے احتیاط سے اس نے جا کے فرعونیوں کو ایسا بتایا کہ پتہ نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے. قرآن کہتا ہے الا اہل بیت یکفلونہ لکم, میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے. وہ ایک خاتون ہے, وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیر خواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی, بچے کی جان بچانا چاہتے تھے. فرددناہ الی امہ, ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا.
تو قرآن کہتا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا اس کو صندوق کے حوالے کر دے، میں اسے تیری گود میں پہنچاؤں گا۔